تو ہمیں ان معاملات میں یہ ساری چیزیں وقتاً فوقتاً جو ہمیں پیش آتی ہیں، یہ دراصل ہمیں ہمارے ایمان کا جائزہ لینے کے لیے ہوتی کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہم کہاں کھڑے ہیں. تو جو ایمان والے ہوتے ہیں ان کا ایمان ان آیات سے بڑھ جاتا ہے، آیات کی تلاوت سے ان کا ایمان بڑھتا ہے. اب بہت سے لوگ اس بات کی شکایت کرتے ہیں ہمارا ایمان کمزور ہو رہا ہے، ہمارے اوپر پریشانیاں آ گئی ہیں، ہم کیا کریں، کیونکہ ان پریشانیوں، ان غموں، ان دکھوں کا علاج اس کے سوا کچھ نہیں کہ ہم اپنے ایمان کو مضبوط کریں. صرف ایمان کی قوت ایسی قوت ہوتی ہے جو شیطان سے بھی لڑ جاتی ہے، جو ہمارے نفس کو بھی شکست دے دیتی ہے، اور جو ہمارے دل کے اندر پائے جانے والے وسوسے اور پریشانیاں اور خوف اور غم اور دکھ اور فکر مندی، ان سب چیزوں کو بھی وہی کاٹ کے رکھ دیتی. لیکن ایسا کیوں ہوتا ہے کہ ہم تلاوت بھی سن لیتے ہیں، ہم تلاوت کر بھی لیتے ہیں، پھر بھی ہمارے اندر ایمان نہیں بڑھتا؟ کیونکہ ہم اس طرح نہیں سنتے جیسے سننا چاہیے، ہم اس طرح نہیں پڑھتے جیسے پڑھنا چاہیے. اول تو ہمیں سمجھ ہی نہیں آتا کہ پڑھا کیا جا رہا ہے. جب سمجھ ہی نہیں آئی کہ بات کیا ہو رہی ہے تو پھر تو صرف ایک آواز ہے جو ہمارے کان سے ٹکراتی ہے اور گزر جاتی ہے. پھر ہمارے دلوں پہ کیسے اثر ہوگا، پھر ہمارا ایمان کیسے بڑھے گا؟ تو ایمان والے وہ ہوتے ہیں کہ جو قرآن کی آیات سن کر، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا کلام سن کر ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے. اور جو ایمان بڑھتا ہے ان کا توکل بڑھ جاتا ہے، اور جو توکل بڑھتا ہے ہر چیز کی پریشانی ختم ہو جاتی ہے. صرف اللہ کی توکل ایسی چیز ہے کہ جو انسان کو آگے بڑھاتی ہے کہ قدم اٹھاؤ، محنت کرو، کوشش کرو، اللہ تمہارے ساتھ ہے. عین خوف کے وقت میں غار ثور میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر سے کیا کہا تھا؟ لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے. اللہ ہمارے ساتھ ہے کا مطلب کیا کہ ہمارا بھروسہ اللہ پر ہے، وہ ہماری مدد کرے گا. تو یہ مومن کی شان ہوتی ہے کہ وہ ہر موقع پر اپنے گھر میں، اپنے باہر کے محاذ پر، اپنی مشکلات میں، اپنی آسانیوں میں، اپنی خوشیوں میں، اپنے غم میں اللہ کا نام سنتے ہی، اللہ کا ذکر سنتے ہی، اس کی آیات سنتے ہی اس کے اندر ایک تبدیلی آتی ہے. اللہ کا ذکر اس کے اندر ایک تبدیلی لاتا ہے. سفیان ثوری کہتے ہیں میں نے سدی کو کہتے ہوئے سنا، یہ مفسر ہے، کہ اس سے مراد وہ آدمی ہے جو ظلم یا نافرمانی کرنا چاہتا ہے، جب اس سے کہا جاتا ہے کہ اللہ سے ڈرو، اتق اللہ، تو وہ ڈر جاتا ہے. جیسے عمر رضی اللہ عنہ سے کہا گیا اتق اللہ، تو انہوں نے اپنا گال زمین پہ رکھ دیا کہ عمر کو سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنا چاہیے. ان کے اندر ایمانی کریج ضرور تھی، وہ بہادر تھے، وہ بہت فارم تھے اپنے فیصلوں میں، لیکن ایمان کی وجہ سے ان کے اندر خشیت اور رقت بھی بہت تھی. اللہ کی یاد میں وہ اتنا رویا کرتے تھے اور آخرت کے خوف سے کہ ان کے چہرے پر آنسوؤں کی وجہ سے لکیریں بن گئی تھی. لیکن ہمارے دل ٹس سے بس کیوں نہیں ہوتے؟ کیونکہ ہمارے دل سخت ہو گئے، ہم دنیا کی محبت میں مبتلا ہو گئے. وہ دنیا جو بہت جلد چھوڑ دینی ہے ہم نے، زیادہ دن یہاں نہیں رہیں گے، رہنے کے لیے آئے نہیں. جیسے مسافر تو ہیں، چند دن کے لیے ہیں پھر چلے جائیں گے، لیکن ساتھ کیا لے کے جا رہے ہیں، یہ ہے سوچنے کی بات. اور سب سے قیمتی چیز ایمان ہے، جو دنیا میں بھی فائدہ دیتا ہے، جو قبر میں بھی فائدہ دے گا، جو حشر کے دن بھی فائدہ دے گا، جو پل صراط پر بھی فائدہ دے گا. وہاں بھی روشنی ایمان کی قوت کے اعتبار سے ہوگی. لہٰذا ہر چیز سے زیادہ ایمان بڑھانے کی فکر ہونی چاہیے. ہمارے غم فکر کس چیز کے ہوتے ہیں؟ مہنگائی ہوتی جا رہی ہے، ڈالر نہیں مل رہا، اب زیادہ سے زیادہ بچت کرنی چاہیے، اب پیسوں کو یہاں انویسٹ کر دینا چاہیے، یہاں چھپا کے رکھ لینا چاہیے. سارا غم، ساری فکر، ساری پریشانی، ساری پلاننگ صرف اور صرف دنیا کے حساب سے. ٹھیک ہے، دنیا میں رہنا ہے، انسان ضرور اس کے لیے پلان کرے، لیکن اس کو اپنے اوپر حاوی نہ ہونے دے. دنیا کی فکر سے زیادہ آخرت کی فکر ہو، کیونکہ دنیا میں تو چند دن رہنا ہے. جس دن سانس رک گئی نا، اس دن یہ سارے غم بھی چلے جائیں گے، یہ ساری فکر اور پریشانی بھی ختم ہو جائے گی. بس یہ اس دن تک ہے جب تک سانس آ رہا ہے. سانس گیا، مسائل بھی گئے. کئی بزرگوں کو، ماؤں کو دیکھا گیا ہے وہ اپنی اولاد کے غم میں ساری زندگی مبتلا رہے، لیکن وہ چلے گئے، اولاد پیچھے جی رہی ہے، زندگی گزار رہی ہے، اللہ ہی ان کا والی و وارث ہے. تو اصل چیز کیا ہے؟ ان سارے معاملات میں انسان ضروری کوشش کے بعد توکل کی راہ اختیار کرے. لہٰذا یہاں اور بہت سی صفات کو چھوڑ کر توکل کا ذکر کیا گیا ہے کہ ایمان بڑھنے کی علامت کیا ہے. ایمان بڑھنے کی علامت کیا ہے کہ انسان کے اندر توکل جیسی صفت آ جاتی ہے. تو جس کا دل اللہ کی عظمت سے ڈر جاتا ہے تو پھر
وہ ایسا شخص ہوتا ہے جو نافرمانی کا ارادہ کرتا ہے، لیکن جو ہی اللہ کی یاد آتی ہے تو وہ نافرمانی سے توبہ کر لیتا ہے۔ قرآن مجید میں مومنوں کی ایک اور صفت بھی بیان ہوئی ہے ایک دوسری جگہ۔ یہاں پر فرمایا انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، اور دوسری جگہ فرمایا الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ جو لوگ ایمان لاتے ہیں اور ان کے دل اللہ کے ذکر سے مطمئن ہو جاتے ہیں۔ تو فخر رازی کہتے ہیں اگر کہا جائے کہ یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وجلت تو دوسری آیت میں اطمینان کی بات ہے، تو دونوں میں تطبیق کیسے ہوگی؟ وہ کہتے ہیں اس کا جواب یہ ہے کہ یقین کی تسلی کی وجہ سے اطمینان حاصل ہوتا ہے اور توحید کی معرفت سے شرح صدر ہوتا ہے۔ وجل عذاب کے ڈر کی وجہ سے ہوتا ہے، یعنی یہ دونوں حالتیں متضاد نہیں، یہ انسان کے دل میں یقین اور اطمینان ہوتا ہے اور اسی یقین کی وجہ سے اس کو پھر آخرت کی فکر بھی لگ جاتی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ قرآن پاک یا اللہ کا کلام جو ہے یہ اتنی زبردست چیز ہے کہ اگر کسی پہاڑ پر بھی نازل کی جائے تو پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جائے، کیونکہ پہاڑ اس کی اہمیت کو سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ کا کلام۔ تو جب بھی سنے اللہ کا کلام یا جب بھی پڑھے اللہ کا کلام تو اس کو اللہ کا کلام سمجھ کے پڑھے، اور جب یہ احساس آئے گا دل میں کہ یہ اللہ کا کلام تو دل بدلے گا۔ لیکن مشکل یہ ہے نا کہ ہمارے دل میں اللہ تعالیٰ کی عظمت، خشیت، اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اس کی جو ایک بڑائی اور ہیبت ہے وہی نہیں ہے دل میں، اس کو ہی نہیں پہچانا۔ تو جب ہم اللہ ہی کو نہیں پہچانتے تو پھر اللہ کا کلام ہم پر کیا اثر کرے گا؟ سورۃ الحدید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ، جو لوگ ایمان لائے ہیں کیا ان کے لیے ایسا وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے ذکر اور جو حق نازل ہوا ہے اس سے ان کے دل جھک جائیں، یعنی ان کے اندر خشوع پیدا ہو جائے، اور وہ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جائیں جنہیں اس سے پہلے کتاب دی گئی، پھر ان پر ایک طویل مدت گزر گئی تو ان کے دل سخت ہو گئے، اور آج ان میں سے اکثر فاسق ہیں۔ یعنی بعض لوگ کلام اللہ پڑھنے کے بعد بھی جب طویل عرصے تک اس کے عادی ہو جاتے ہیں پڑھتے رہنے کے، لیکن ان کا ایمان نہیں بڑھتا، تو پھر ایک طرف قرآن پڑھتے ہیں اور دوسری طرف نافرمانیاں کرتے ہیں، اور ایسے لوگ سب سے بدترین مثال بن جاتے ہیں، اور لوگ ان کو بری مثال کے طور پر یوز کرتے ہیں، ان کا ذکر کرتے ہیں، دیکھا فلاں کو جو قرآن پڑھاتا ہے اور اس کی حرکتیں کیسی ہیں، دیکھا فلاں کو جو قرآن پڑھتا ہے اور وہ کرتا کیا ہے، وہ وعدہ خلافی کرتا ہے، وہ جھوٹ بولتا ہے، وہ دھوکہ دیتا ہے، فریب کرتا ہے۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ایسا دل کے سخت ہونے کی وجہ سے ہوتا ہے، جب قرآن پڑھ کے دل پہ اثر نہیں ہوتا اور دل بدلتا نہیں ہے۔ اس لیے نہایت ضروری ہے کہ ہم سب قرآن مجید کے پڑھتے ہوئے، سنتے ہوئے، یعنی کوئی بھی طریقہ اختیار کریں، کبھی پڑھ کے اپنے آپ کو جھنجھوڑیں، کبھی سن کے، کبھی کہیں رک کے، کبھی ایک آیت کو بار بار پڑھ کے، اور اس کے لیے قرآن مجید کو حفظ کرنا بڑا اچھا طریقہ ہے۔ اگر آپ یعنی شروع کر لیں، جیسے کچھ بہنوں نے میں نے دیکھا ہے کہ سورۃ البقرہ حفظ کرنی شروع کی، ہفتے کی ایک ایک آیت، دو آیتیں کرتے کرتے بھی انہوں نے پوری سورت حفظ کر لی۔ اب اس میں فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کو ترجمہ آتا ہے اور آپ ایک آیت کو ریپیٹڈلی پڑھتے ہیں، کئی دفعہ پڑھتے ہیں، پھر نماز میں پڑھتے ہیں، تو اس سے اس کے مختلف طرح کے معنی دل میں اترتے ہیں، آپ کی خشیت میں اضافہ ہوتا ہے۔ تو یہ قرآن کے ساتھ تعلق قائم رکھنے سے ہی ہوتا ہے۔ تو اللہ کے جو خاص بندے ہوتے ہیں جب ان کے اوپر اللہ کی آیات پڑھی جاتی ہیں، خروا سجدا وبکیا، ان کے آنسو بھی آ جاتے ہیں اور وہ سجدے میں بھی گر پڑتے ہیں، یعنی اللہ کے آگے جھک جاتے ہیں، ان کے دلوں پر رقت طاری ہو جاتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ ساتھی حبشہ ہجرت کر کے گئے، ان کے سامنے جب وہاں کے بادشاہ نے، جو کہ ایک عیسائی بادشاہ تھا، اس نے ان مسلمانوں کو پناہ دی، قریش کے لوگ ان کے پیچھے چلے گئے اور انہوں نے بادشاہ وقت کو بھڑکایا مسلمانوں کے خلاف۔ بادشاہ انصاف پسند تھا، اس نے مسلمانوں کو طلب کیا اور کہا کہ تم کس چیز پر ایمان رکھتے ہو، تم کن باتوں کو مانتے ہو؟ تو اس پر جعفر بن ابی طالب، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی تھے، جن سے آپ بہت محبت کرتے تھے، انہیں نمائندگی دے کر قرآن سنانے کو کہا گیا۔ تو انہوں نے سورۃ مریم پڑھی نجاشی کے سامنے، اور سورۃ مریم سنتے ہی اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، حالانکہ وہ مسلمان نہیں تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن مسعود سے کہا کہ مجھے قرآن پڑھ کر سناؤ۔ میں نے کہا کہ میں آپ کو پڑھ کر سناؤں؟
جبکہ وہ آپ پر ہی نازل ہوا ہے. آپ نے فرمایا میں اپنے علاوہ دوسرے سے بھی سننے کا شوق رکھتا ہوں. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ایک انسان اگر کتنا بھی اچھا قرآن پڑھ سکتا ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر کون پڑھ سکتا ہے، لیکن کتنا بھی اچھا کوئی پڑھ سکتا ہو، دوسروں سے سننے کا ایک اور ہی مزہ ہوتا ہے. لہٰذا اپنے دن کی روٹین میں یہ بات ضرور شامل کر لیں کہ کچھ نہ کچھ قرآن کے حصے کی تلاوت سنیں.